السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس شخص نے اپنی زبان سے صرف یہ اقرار کر دیا کہ میں مسلمان ہوں تو وہ مسلمان ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی اور ہمارا ذبح کیا ہوا یعنی کہ حلال کیا ہوا گوشت کھایا اور اللہ کو ایک سمجھا، وہ مسلمان ہے۔ اب میرا سوال پاکستان کے تمام علماء سے ہے کہ جو شخص ان باتوں پہ عمل کرتا ہے، نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فتوے کے مطابق وہ مسلمان ہے، آپ کیوں ان کے خلاف غلط قسم کا پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں؟ کیوں عام عوام کو اس حدیث کے بارے میں نہیں بتاتے؟ پاکستان میں اور پاکستان کے باہر آپ لوگ، پاکستان کے جو علماء ہیں، وہ اسلام کا نام شدید طریقے سے بدنام کر رہے ہیں، مذہب کو بڑھ چڑھ کے بیچ رہے ہیں اور انتہائی انتہائی نقصان دہ اور انتہائی غلط قسم کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ میرا تعلق جماعت احمدیہ سے ہے اور میں الحمدللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ من و عن دل سے یقین رکھتا ہوں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہوں، اور حضرت مرزا غلام احمد قادیانی جن کو اللہ تعالیٰ نے امام مہدی بنا کے بھیجا، ان کو اللہ کا سچا مسیح موعود اور امام مہدی مانتا ہوں۔ جو لوگ میرے سے اتفاق نہیں کرتے، یہ ان کا اپنا حق ہے، ان کا ذاتی حق ہے، لیکن ان کا یہ حق نہیں کہ وہ مجھے کافر کہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ جس شخص نے کسی کلمہ گو کو، یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے والے کو کافر کہا، تو اس زمن میں وہ خود کافر ہو گیا۔ اب آپ لوگ خود فیصلہ کیجئے، اپنے آپ سے پوچھئے، سوچئے، کیوں ان علماء کے پیچھے لگ رہے ہیں؟ اس سے کیا ہوگا؟ ہر انسان اس دنیا سے چلے جانا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اعمال کے لیے پیش ہونا ہے۔ اگر کوئی شخص زبان سے کلمہ پڑھتا ہے اور دل سے نہیں مانتا، تو یہ اس کا اور اس کے خدا تعالیٰ کا مسئلہ ہے۔ جیسا کہ ہم اس بارے میں ایک بہت ہی مشہور واقعہ جانتے ہیں کہ جنگ کے دوران ایک شخص کو ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تلوار سے قتل کرنے لگے تو اس نے کلمہ پڑھا۔ شاید اس صحابی کا نام حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ جب اس شخص نے کلمہ پڑھا تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بھی اس کو قتل کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی تم نے اس کو کیوں قتل کیا؟ تو اس صحابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شاید کہ وہ ڈر سے کلمہ پڑ گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس کے دل میں جا کے جھانک کے دیکھا تم نے؟ تو اس قدر غصے کا اور اس قدر افسوس کا اظہار کیا کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ تو بھائیوں، میرے پیارے پاکستانی بھائیوں، ان چیزوں میں نہ جائیں، ان سے کچھ نہیں ملنے والا۔ بات سیدھی ہے اور صاف ہے کہ جماعت احمدیہ کے جو علماء، جماعت احمدیہ کی جو تعلیمات ہیں، ان کے دلائل کو پاکستان کے یا دنیا کے علماء نہیں توڑ سکتے۔ دنیا میں کوئی بھی مامور ایسا نہیں گزرا جس کی مخالفت نہ کی گئی ہو۔ سب سے بڑھ کے ہمارے پیارے نبی حضرت مصطفیٰ
محمد مصطفیٰ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کوئی شک ہے کسی کو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے پاک پیغمبر تھے؟ لیکن نہ ماننے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھنے کے باوجود نہیں مانا. برائے مہربانی ان نہ ماننے والوں کی کے نقش قدم پہ مت چلیں. آج آپ زندہ ہیں، آپ کو ہم جماعت احمدیہ والے کھل کے پیغام دے رہے ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا مسیح آ چکا ہے، اس کو مانو. اگر نہیں مانتے تو کم از کم غلیظ اور گھٹیا زبان تو مت استعمال کریں. کس کا نقصان کر رہے ہیں اس سے آپ؟ اپنا نقصان کر رہے ہیں، اپنی آنے والی نسلوں کا نقصان کر رہے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ اگر آپ کسی سے اتفاق نہیں کرتے تو اس سے یہ کہیے کہ کل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، کہ اگر تم سچے ہو تو دلیل لاؤ. برائے مہربانی اپنے آپ کو ان معاملات میں انوالو نہ کریں. پاکستان کے عام لوگ جو کہ اچھے دل کے مالک ہیں، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کے علماء، پاکستان کا جو قابض طبقہ ہے، وہ عام عوام کو مذہبی، لسانی اور اسی قسم کی چیزوں میں الجھائے رکھنا چاہتا ہے اور ڈیوائیڈڈ رکھتا ہے، تفریق چاہتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ لوگ اکٹھے ہوں. ان سے جان چھڑوائیں، اپنے آپ کو سٹینڈ دیں. دیکھیں دنیا کہاں کھڑی ہے. خدا کی قسم ہم یہاں احمدی آپ سب پاکستانیوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ برائے مہربانی ان لوگوں کے چنگل سے نکلیں. یہی علاج ہے. دنیا میں آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جہاں جہاں پہ بے سکونی ہے، جہاں جہاں پہ تباہی ہے، اس کی ریزن صرف اور صرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے مامور کا انکار ہو رہا ہے. جب تک انکار ہوتا رہے گا معاملہ ورسٹ ہوگا. جب تک آپ خلافت علی منہاج النبوہ کی چھتری کے سائے تلے نہیں آئیں گے، بہت مشکل ہے. برائے مہربانی ان چیزوں کو سوچیں، اپنی آنے والی نسلوں کا سوچیں، اور اس وقت سے ڈریں جب آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، کیونکہ ہم سب کا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے. اپنی اولادوں کی فکر کریں. دنیا کو دیکھیں دنیا کہاں پہنچ گئی ہے. آپ لوگ کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ کیوں اپنے آپ کو تقسیم در تقسیم یا ٹک ٹاک کے اوپر غلیظ اور گھٹیا قسم کی ویڈیوز بنا کے اور ڈانسوں کی اور ناچ گانوں کی، اور پھر آپ پراؤڈ فیل کرتے ہیں جی کہ یو آر پاکستانی. یار یہ کیا ہے؟ خدارا اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ میڈیمز، یہ میڈیا دیا ہے تو اس کا پازیٹیو استعمال کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام دنیا تک پہنچائیں. اس پیارے نبی کی باتیں عام، جو یہاں میں انگلینڈ میں رہتا ہوں، یا انگلینڈ میں عام جو لوگ ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے اسلام کیا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو امیج پاکستان میں یا پھر افغانستان میں یا پھر دوسرے ممالک میں عام مولویوں نے دیا ہے، لوگ اس اسلام کو دیکھ کے کیسے آ سکتے ہیں قریب؟ بھئی اسلام کا مطلب تو یہ ہے کہ سلامتی. جب تک آپ لوگ دنیا کو یہ بات نہیں بتائیں گے، اس وقت تک وہ اسلام سے دور بھاگیں گے. چاہے آپ پاکستان میں بیٹھے نعرے لگاتے رہیں اور اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان، کوئی فائدہ نہیں اس چیز کا. اپنے آپ کو قوم بنائیں. پہلے اپنے اندر سینس پیدا کریں، اپنے اندر تحمل پیدا کریں، اپنے اندر ٹھہراؤ لے کے آئیں. جب تک آپ لوگ اپنے اندر یہ چیزیں نہیں لائیں گے، آپ لوگ دنیا میں ترقی نہیں کر سکتے. کیونکہ آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ دنیا کس طریقے سے ترقی کرتی ہے. یہاں پہ لوگ ریسرچ کرتے ہیں، سوچتے ہیں. ان کے اندر فوری طور پہ جذبات پہ آ کے سنی سنائی باتوں پہ یقین کرنے کا بالکل رواج نہیں ہے، جو کہ ہمارے اندر بہت زیادہ ہے. تو دل کی کچھ باتیں ایز یوزل کرنا چاہ رہا تھا. اگر میری کسی بات سے میرے کسی پیارے بھائی کو تکلیف ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن یقین کیجئے بڑے بڑے برج میں نے اپنی آنکھوں سے منہ کے بل نیچے کرتے دیکھے ہیں. تو آپ لوگ برائے مہربانی اپنے آپ سے محبت کیجئے، اپنی آنے والی نسلوں
کا سوچیے۔ السلام علیکم۔